حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت۔ قسط نمبر 23۔ سلطان ملک شاہ کو سالار قزل ساروق پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے ایک بار بھی ایسے شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ سالار ناکام لوٹے گا۔ اس کا دانشمندہ وزیر خواجہ حسن طوسی نظام الملک 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ قزل ساروق کا کوئی پیغام نہیں آیا، کم از کم ایک پیغام تو آنا چاہیے تھا۔ لومڑی کا شکار آسان نہیں ہوتا خواجہ۔ سلطان ملک شاہ نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ حسن بن صبا جنگجو دشمن نہیں، وہ لومڑی ہے، وہ دکھاتا تلوار ہے اور مارتا برچی ہے۔ ہمارا سالار امیر ارسلان اس کے دھوکے میں مارا گیا ہے، وہ ان باطنیوہ سے 2 بدو لڑائی لڑا ہے، لیکن اس پر وار پیٹ پیچھے سے ہوا تھا۔ قزل ساروق دھوکے میں نہیں آئے گا، وہ وثوق سے کہہ گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، تو حسن بن صبا زندہ یا مردہ اس کے ساتھ ہوگا، نہ ہوا تو وہ خود بھی واپس نہیں آئے گا۔ نظام الملک خاموش رہا، جیسے سلطان ملک شاہ کی اس بات کو وہ خوش فہمی سمجھا ہو اور اسے قزل ساروق کی کامیابی مشکوک نظر آ رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ حسن طوسی دانشمندہ اور دور اندیش تھا، اس کی نگاہیں اس حد سے آگے نکل جایا کرتی تھی جس حد تک ملک شاہ کی نگاہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ملک شاہ اس کی دور اندیشی کا قائل تھا۔ یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے ہی ہیں کہ خواجہ حسن طوسی روح کی آنکھ سے دیکھتا اور روحانی طاقت سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر ایک روز جب سورج ڈھل رہا تھا، سلطان ملک شاہ کے محل کے قریب ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی، لشکر واپس آ رہا ہے۔ پھر دوڑتے قدموں کے ساتھ آوازوں کا طوفان آ گیا، سالار قزل ساروق آ رہا ہے، لشکر پورا معلوم ہوتا ہے، فاتح آ رہے ہیں۔ سلطان عالی مقام دربان نے سلطان ملک شاہ کو اطلاع دی، سالار قزل ساروق کا لشکر واپس آ رہا ہے، شہر سے ابھی کچھ دور ہے، ہمارا اور نظام الملک کا گھوڑا فوراً تیار کرو، ملک شاہ نے کہا۔ نظام الملک باہر کی آوازیں سن کر ملک شاہ کے پاس پہنچ گیا، ہم قزل ساروق کا استقبال شہر سے باہر کریں گے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان اور نظام الملک گھوڑوں پر سوار شہر سے نکل گئے، محافظ دستے کے 4 سوار ان کے آگے اور 12 پیچھے جا رہے تھے۔ سالار قزل ساروق اور اس کے 1000 سوار شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے۔ قزل ساروق نے ہمیں دیکھ کر بھی اپنے گھوڑے کو ایرا نہیں لگائی، ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا، کیا یہ فتح کے نشے کا اظہار ہے؟ اس کا چہرہ اور اس کا اندازہ فتح والا نہیں لگتا۔ نظام الملک نے کہا، اگر یہ فتح کے نشے سے سرشار ہوتا تو ہمیں دیکھتے ہی گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہم تک پہنچ چکا ہوتا، یہ تو لگتا ہے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور لشکر بھی خاموشی سے آ رہا ہے، سلطان ملک شاہ نے کہا اور گھوڑے کو ہلکی سی ایرا لگائی۔ قریب آ کر قزل ساروق نے اپنا گھوڑا لشکر کے آگے سے ایک طرف کر لیا اور ملک شاہ کے سامنے رک گیا۔ خوش آمدید ساروق، سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم حسن بن صبا کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ نہیں لا سکے تو یہ شرم ساری کی معقول وجہ نہیں۔ سلطان ملک شاہ نے دیکھا کہ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور قزل ساروق نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا۔ سالار قزل ساروق، نظام الملک نے کہا، سلطان مکرم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے کر رکھا ہے، میرا خیال ہے سالار کا رتبہ اتنا اونچا نہیں کہ وہ سلطان کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کر دے۔ ٹھیک فرمایا محترم وزیر اعظم، قزل ساروق نے کہا، لیکن آپ کا یہ سالار اس قابل نہیں رہا کہ سلطان عالی مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں؟ سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ تم فاتح لوٹے ہو؟ سلجوق سالار شکست سے نہ آشنا ہوتا ہے۔ سلطان مکرم، سالار قزل ساروق نے کہا، میری فتح یہی ہے کہ میں پورے دستے کو زندہ لے آیا ہوں، صرف 2 سوار ضائع ہوئے ہیں، لیکن یہ فتح حسن بن صبا کی ہے کہ ہم لڑے بغیر واپس آ گئے ہیں، اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آتا۔ کیا سلطان مکرم اجازت دیں گے کہ آرام سے بیٹھ کر پورا واقعہ سناؤں؟ 1000 سواروں کا لشکر جس میں سے صرف 2 آدمی کم ہوئے تھے، ان کے قریب سے گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ سواروں کے چہرے دیکھ رہا تھا، ہر چہرہ سپاٹ تھا، یہ ماتمی جلوس لگتا تھا۔ ہمارے ساتھ آؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان کے یہاں جا کر سالار قزل ساروق نے سلطان اور نظام الملک کو تمام واقعہ سنا دی، کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس قدیم قلعے کی دیوار سے 2 تیر آئے، سالار قزل ساروق نے کہا، اور میرے 2 سوار مارے گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ ان تیر اندازوں نے ان سواروں کو کیوں مار ڈالا ہے۔ دیوار پر ایک اور آدمی کھڑا تھا، وہ حسن بن صبا تھا، لیکن اس وقت وہ کوئی اور لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حسن بن صبا نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور تم واپس چلے آئے؟ سلطان ملک شاہ نے کہا،
ہاں سلطان مکرم، قزل ساروق نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھ سکا، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کیا آپ کو یاد ہے وہاں اور کیا کچھ ہوا تھا؟ نظام الملک نے پوچھا۔ یاد ہے، قزل ساروق نے رندی ہوئی آواز میں کہا، سب کچھ یاد ہے، لیکن خواب کی طرح۔ حوصلہ مت ہارو ساروق، سلطان ملک شاہ نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ کیا ہوا تھا۔ یہ بتاؤ کہ واپسی سفر کے دوران تم اپنے آپ میں آئے تو تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ واپس جا کر قلعے پر حملہ کر دو؟ سوچا تھا سلطان عالی مقام، قزل ساروق نے جواب دیا۔ اپنے ساتھی کمانڈروں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ واپس جانا بیکار ہے۔ جس طرح باطنی تبریز میں سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کو قتل کر کے آگے نکل گئے تھے، اسی طرح ان کھنڈروں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے سلطان محترم، مجھے ایسا صدمہ ہوا کہ میں کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ آپ کو یاد ہونگی، میں خود بھی نہیں گن سکتا کہ میرے جسم پر کتنے زخموں کے نشان ہیں۔ سلطنت سلجوقی کی بنیادوں میں میرا اتنا زیادہ خون رچا بسا ہوا ہے کہ آج آپ بھی اس کی بو سونگھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ میں ڈر کر بغیر لڑے واپس آ گیا ہوں؟ تم پر کوئی الزام نہیں ساروق، نظام الملک نے کہا، تمہارے اور تمہارے لشکر کے ہوش و حواس ان کھجوروں نے گم کیے تھے جو تم مکہ معظمہ کی سوغات سمجھ کر کھا گئے تھے، اور تم سب کی سوچنے کی صلاحیت اس پانی نے سلب کی تھی جسے تم آب زمزم سمجھے تھے۔ خواجہ توسی، سلطان ملک شاہ نے کہا، فوج کے لیے آج حکم جاری کر دو کہ باہر جا کر کوئی فوجی، وہ سالار ہے یا سپاہی، کسی اجنبی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائے گا، نہ کسی بھی قسم کا مشروب پیے گا، نہ پانی۔ قزل ساروق، تم دھوکے میں آ گئے تھے، جاؤ آرام کرو، اپنے تمام لشکر سے کہہ دینا کہ تم پر کوئی الزام نہیں، اور تمام سواروں کو بتا دینا کہ تمہیں کھجور اور پانی میں کوئی ایسا نشہ ملایا گیا تھا جس نے تمہاری عقل اور جذبے کو سلا دیا تھا۔ انہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حسن بن صبا کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے وہ دشمن کی پوری فوج کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ لشکر کے متعلق تو میں نے بتایا ہی نہیں، قزل ساروق نے کہا، میں نے اور میرے ماتحت کماندروں نے سواروں کو یہ بتایا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی ایک سوار اس وہم کو قبول کر چکے ہیں کہ حسن بن صبا کو خدا نے ایسی روحانی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جس دشمن کی طرف دیکھتا ہے وہ دشمن ہلاک ہو جاتا ہے، یا ہماری طرح حسن بن صبا کی طرف پیٹ کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سوار میرے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہم موجود ہے۔ ہم اس کا انتظام بھی کر لیں گے۔ سلطان ملک شاہ نے کہا، تم جاؤ، میں آپ کا ممنون ہوں سلطان عالی مقام۔ قزل ساروق نے کہا، آپ نے میری خطا معاف کی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، میں اس دھوکے کا انتقام لوں گا، یہی گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں ساروق، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن تم نے وہ دشمن دیکھ لیا ہے جس سے تم انتقام لینا چاہتے ہو، یہ آمنے سامنے آ کر لڑنے والا دشمن نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جو تجربے کار سالار ہو، اپنے منتخب سواروں کے ساتھ زندہ واپس آ گئے ہو، امیر ارسلان کی طرح تمام سواروں کے ساتھ مارے نہیں گئے۔ اس دشمن کی سرکوبی میرا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی جہاد ہے۔ حسن بن صبا اور احمد بن عطاش نے اسلام کے نام پر ایک اور فرقہ بنا لیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس فرقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سالار قزل ساروق وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا ہو۔ اس کا سوار دستہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر گھوڑے کھول چکا تھا، ہر سوار کو 8-10 فوجیوں نے گھیر لیا اور ان سے سن رہے تھے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا ہے خواجہ؟ سلطان ملک شاہ نے نظام الملک سے پوچھا۔ ہمارے پاس فوج ہے، نظام الملک نے کہا، باطنیوہ کی کوئی فوج نہیں، لیکن ہم نے ان پر دوبارہ حملہ کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ ہمارے ایک سالار اور 500 سواروں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ان لوگوں نے جن پر حسن بن صبا نے اپنی عقیدت مندی کا جنون طاری کر رکھا ہے، انہوں نے اپنی جانیں اس شخص کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ دوسرے حملے کا انجام دیکھ لیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ یہ شخص جس کا نام حسن بن صبا ہے، اپنے مریدوں اور اندھی عقیدت رکھنے والے پیروکاروں سے ہماری فوج کو خون میں نہلا سکتا ہے، جس طرح اس نے سالار اور اس کے دستے کو بیکار کیا ہے۔ لیکن خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، میں آپ کا یہ مشورہ نہیں مانوں گا کہ حسن بن صبا کو ہم بھول جائیں۔ میں ایسا مشورہ دوں گا بھی نہیں اعلیٰ مقام۔ نظام الملک نے کہا، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ حسن بن صبا کو گرفتار کر کے اسے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ گرفتار کیسے کریں گے؟
ابھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، نظام الملک نے جواب دیا۔ ابھی یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں حسن بن سبا کی سرکوبی کے لیے فوج ہی استعمال کی جائے، میں ادھر سے غافل نہیں، عالی جامع نے جاسوس بھیج رکھے ہیں۔ اب تک مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں ان سے بڑی بھدی اور خطرناک تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ حسن بن سبا ان علاقوں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خواجہ حسن توسی، سلطان ملک شاہ نے یوں کہا جیسے اچانک بیدار ہو گیا ہو، ہم نے کوئی علاقہ اور کوئی ملک فتح نہیں کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ حسن بن سبا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں کو باطل اور ابلیسیت سے آزاد کرانا ہے، اور یہ مہم تبلیغ سے نہیں ہوگی، یہ مبلغوں کا نہیں، یہ مجاہدین کا کام ہے۔ آپ کو ہماری سلطنت کی تاریخ تو معلوم ہی ہے خواجہ۔ اہل سلجوق اسلام قبول کر کے یہ سلطنت قائم نہ کرتے تو اسلام کی بنیادیں ہل چکی ہوتیں اور اللہ کا یہ دین بڑا پرانا قصہ بن چکا ہوتا۔ پہلا دفاع اپنے دین کا پھر اپنی سلطنت کا دین قائم و دائم ہے، تو ہم سب قائم ہیں۔ جس کا دین اور ایمان ہی نہ رہے، اس کی نگاہوں میں آزادی اور غلامی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام کو سامنے رکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کی بیعت کنی کے لیے ہو رہا ہے۔ سلطان عالی مقام نظام الملک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اسلام کی بیعت کنی تو یہ فرقہ بندی کر رہی ہے۔ باتوں کا وقت نہیں رہا خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ سلطان معظم نظام الملک نے کہا، صرف 2 آدمیوں کو روئے زمین سے اٹھا دیا جائے تو یہ فتنہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا، حسن بن سبا اور احمد بن عطاش کو۔ ملک شاہ نے کہا، یہ میں سوچ چکا ہوں، کرنا یہی پڑے گا، لیکن یہ کام آسان نہیں۔ نظام الملک نے کہا، پھر بھی میں اس کا انتظام کرو گا، یہ انتظام کرنا پڑے گا۔ سلجوق سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم خواجہ حسن توسی کا جذبہ قابل قدر تھا۔ ملک شاہ تو انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سلطانی یا بادشاہی کے نشے میں لاؤ لشکر لے کر چڑھ دوڑتا اور نقصان اٹھاتا۔ سلطان ملکشہ دانش مند تھا اور ہر طرح کی صورتحال میں ہوش و حواس قائم رکھتا تھا، نظام الملک اس سے زیادہ دانش مند اور دورانندیش تھا۔ نظام الملک نے کچھ عرصے سے ان علاقوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے جن علاقوں میں لوگ حسن بن سبا کے مرید اور پیروکار ہو گئے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے اسے امام کی بجائے پیغمبر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے کوئی نہ کوئی آتا اور اپنے مشاہدات بیان کر جاتا تھا۔ ان کا لب لباب یہی ہوتا تھا کہ مبلغوں کا ایک گروہ سارے علاقوں میں پھیلا ہوا حسن بن سبا کے معجزے اور کرامات بیان کرتا ہے۔ یہ رپورٹ تو ہر جاسوس دیتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں۔ تلبیس ابلیس اور آئمہ تلبیس میں بھی یہی آیا ہے کہ حسن بن سبا کے پیروکاروں کو شک تک نہ ہوتا تھا کہ جسے وہ امام اور نبی مانتے ہیں وہ باطنی ہے۔ اس کے مبلغ بڑے ہی دردناک انداز میں لوگوں کو اس قسم کی حکایتیں سناتے تھے کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم کیا اور کیسے کیسے ستم ڈھائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اور رسالت کے دوسرے شہدائیوں نے کس طرح ناموس رسالت پر جان قربان کی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان علاقوں میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی اور یہ لوگ علم اور تعلیم سے بے بہرہ تھے اور اسلام کے معاملے میں بہت ہی جذباتی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصاری کے ظلم و ستم اشتعال انگیز الفاظ اور دردناک لہجے میں سنائے جاتے تھے کہ لوگ بھڑک اٹھتے تھے۔ ظلم و ستم کی ان حکایتوں میں زیادہ تر من گھڑت ہوتی تھیں۔ یوں لوگوں کو مشتعل کر کے انہیں بتایا جاتا کہ حسن بن سبا وہ اسلام لے کر آسمان سے اترا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور کفار نے سازش کے تحت اس کی روح بدل ڈالی اور چہرہ بگاڑ دیا ہے، اور اب حسن بن سبا پر کفار ہی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے نظریات اور غلط عقیدوں کو صحیح ماننے والے مسلمان بھی حسن بن سبا اور اس کے معاون ساتھیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ نظام الملک کے جاسوس اسی قسم کی خبریں دے کر پھر چلے جاتے تھے۔ 3-4 جاسوس تو وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے، وہ معلومات اور خبریں اکٹھی کرتے رہتے، اپنے ساتھی جاسوسوں کو بتاتے، اور یہ جاسوس باری باری خبریں مرو پہنچاتے رہتے تھے۔ میرے دوستو، ایک بار نظام الملک نے ادھر سے آئے ہوئے 2 جاسوسوں سے کہا تھا، آج تک تم جتنی خبریں لائے ہو ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں در پردہ کیا ہوتا ہے، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ کسی نشے اور بڑی ہی خوبصورت اور چنچل لڑکیوں کے ذریعے بعض اہم افراد کو وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پردوں کے پیچھے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ معلوم ہو جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ حسن بن صبا اور اس کے استاد احمد بن عطاش کو قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کوئی جاسوس حسن بن صبا کے اندرونی حلقے میں داخل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اب نظام الملک نے ایسے جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی جو حسن بن صبا کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے، اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جائیں اور اندر کی خبریں لائیں۔ داستان وہ موضوع سمجھتا ہے کہ اس داستان کو واپس قدیم قلعے کے ان کھنڈرات میں لے جائے جہاں سے حسن بن صبا نے سلجوقی سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے لشکر کو کچھ پلا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پھر کیا حسن بن صبا انہیں کھنڈرات میں بیٹھا رہا تھا؟ نہیں، رات اس کے پیروکاروں نے فتح کا جشن منایا اور اگلی صبح وہاں سے اس سمت کوچ کر گیا تھا، ایک جس طرف مشہور تاریخی قلعہ المت تھا، اس کی اور اس کے پیرو مرشد کی نظریں اس قلعے پر لگی ہوئی تھیں۔ حسن بن صبا کی منزل یہی قلعہ تھا، اسے اس نے اپنا مستقبل کا اڈا بنانا تھا اور اسی قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد اس نے اپنی جنت بنانی تھی، وہ جنت جس نے تاریخ کو انگشت بدندا کر دیا تھا۔ یہ جنت ایسی حیران کن حقیقت تھی کہ آج کے دور کے کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ اور مبالغہ کہتے ہیں۔ قلعہ المت کے کھنڈرات آج بھی ایک وسیع و عریض ٹیکری کی بلندی پر موجود ہیں۔ ایران کے اس علاقے کو طالقان کہتے ہیں۔ یہ بلند ٹیکری شہر قزوین اور دریائے خزز کے درمیان ہے۔ یہ قلعہ یوں تعمیر ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس خوبصورت خطے میں دلیمی سلاطین کی حکمرانی تھی۔ ایک روز ایک سلطان اپنا عقاب ساتھ لے کر شکار کو گیا، اس نے اڑتے ہوئے ایک پرندے کے پیچھے عقاب چھوڑا، عقاب نے پرندے کو کچھ دور جا کر پکڑ لیا لیکن پرندہ اس کے پنجوں سے نکل گیا، یہ اتنا زخمی تھا کہ زیادہ دور تک اڑ نہیں سکتا تھا، گرتے گرتے ٹیکری کی چوٹی پر جا گرا۔ یہ کوئی چھوٹا سا پرندہ نہیں، ایک بڑا اور کمیاب نسل کا پرندہ تھا۔ عقاب نے اس پر ایک بار پھر جھپٹا مارا اور اسے وہیں دبوچ لیا۔ سلطان جو گھوڑے پر سوار تھا گھوڑا دوڑاتا ٹیکری پر چڑھ گیا، اس کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ مصاحب تھے۔ سلطان نے پرندہ عقاب سے لے لیا اور جب اس بلندی سے چارسو نظر دوڑائی تو اس کی تو جیسے روح بھی مخمور ہو گئی ہو۔ یہ خطہ ہریالی کی بدولت بہت ہی خوبصورت تھا، ایک طرف دریا تھا جس کا اپنا ہی حسن تھا، ٹیکری دامن سے اوپر تک گھنے درختوں اور مخمل جیسی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی، بعض درخت پھول دار تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو خمار سا طاری کرتی تھی۔ ٹیکری کے چاروں طرف دور دور تک ایسا سبزہ زار تھا کہ اسے جنت نظیر ہی کہا جا سکتا تھا۔ دو جگہوں سے چشمے پھوٹتے، دونوں جگہوں پر 25-30 گز چوڑی جھیلیں بنی ہوئی تھی، ان کا شفاف پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی شکل میں بہتا پتھروں اور کنکریوں پر جلترنگ بجاتا دریا میں جا گرتا تھا۔ بعض جگہوں پر قریب قریب کھڑے 3-3 4-4 درختوں کے تنوں کو پھولوں کے بیلوں نے کچھ اس طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ گوفے سے بنی گئی تھی، دائیں بائیں اور پیچھے ہرے پتوں اور پھولوں کی دیواریں اور اوپر چھتیں بنی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ گفیں انسانوں نے بیلوں کو تراش کر بنائی ہو، لیکن یہ قدرت کی صنائی کا شاہکار تھا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ خطہ بحشت کا حصہ تھا اور کسی وجہ سے زمین پر آن گرا تھا، یا یہ کہے کہ آدم اور ہوا کو خدا نے بحشت کے اس حصے میں رکھا تھا، تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ سلطان کو اس خطے کا حسن مسحور تو کر ہی لیا تھا، اس نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ جگہ موزوں ہے۔ یہ ٹیکری اوپر سے نوکیلی یا گول نہیں بلکہ چپٹی تھی، اور اس کی طول 1 میل سے ذرا ہی کم اور عرض بھی کچھ اتنا ہی تھا۔ بلا شبہ میں نے اتنی دلفریب زمین آج ہی دیکھی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے یہ مشورہ نہ دینا چاہے کہ میں یہاں ایک ایسا قلعہ تعمیر کروں جو اس خطے جیسا دلنشین اور چٹانوں جیسا مضبوط ہو؟ کوئی نہیں عالی جا، مصاحبوں کی ملی جلی آواز اٹھی، اس سے زیادہ دلفریب جگہ اور کہیں نہیں، قلعہ جو یہاں بنے گا اس کی دیواروں اور اس کے دروازوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا، دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ٹیکری پر چڑھتے ہمارے تیروں کی بوچھاڑوں سے لڑکتا نیچے جائے گا۔ سلطان نے شکار سے واپس آ کر پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹیکری پر قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ دور دور سے ماہر معمار بلوائے گئے، ان سے نقشے بنوائے گئے، ان میں ردوبدل کیا گیا، نقشے کو بڑی محنت سے آخری شکل دی۔ اس دلیمی سلطان نے نقشے میں جو نئی چیزیں شامل کیں، انہوں نے تعمیرات کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ قلعے کی تعمیر کوئی پیچیدہ کام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سلطان نے، جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، جو نقشہ معماروں کو دیا، وہ قلعہ بھی تھا، محل بھی، اور باقی جو کچھ تھا وہ پراسرار تھا۔ اس میں تہخانہ بھی تھا جس میں بے شمار کمرے تھے، ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گلیاں تھیں جو بھول بھلیاں تھیں، ان میں چھوٹے کمرے تھے، بڑے بڑے بھی اور بہت بڑے بھی، اور تہخانے سے ایک سرنگ بھی نکالنی تھی
اسے اتنا کھلا اور اونچا رکھنا تھا کہ 3 آدمی پہلو بہ پہلو اس میں سے گزر سکیں، سرنگ بھی بھول بھلیوں جیسی بنانی تھی۔ قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی، ملک کے بے شمار معماروں کو اس کام پر لگا دیا گیا، ملک کی آدھی آبادی مزدوری کے لیے پہنچ گئی، اتنی زیادہ مخلوق چوٹیوں کی طرح کام کرنے لگی۔ اس قلعے کا نام اعلیٰ موت رکھا گیا، دیلمی زبان میں موت عقاب کو کہتے ہیں اور اعلیٰ کے معنی تربیت گاہ ہوتے تھے۔ سلطان عقاب کے پیچھے اس جگہ گیا تھا، اگر اس کے عقاب کا شکار اس ٹیکری پر نہ گرتا تو سلطان کبھی اس حسین ٹیکری کو نہ دیکھ سکتا، نہ اسے ایسا بنانے کا خیال آتا جو اس دور کا ایک اور عجوبہ تھا اور جو بعد میں حسن بن سبا کی جنت بنا۔ اس قلعے کا نام اعلیٰ موت رکھا گیا تھا، جو بگڑتے بگڑتے المت بن گیا۔ حسن بن سبا کے زمانے میں یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں تھا، اس علاقے کا حکمران امیر جعفری تھا، کسی بھی مورخ نے اس کا پورا نام نہیں لکھا۔ امیر جعفری نے اپنی حیثیت کے ایک سرکردہ فرد مہدی علوی کو قلعہ المت کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ حسن بن سبا علموت سے تھوڑی ہی دور رک گیا، اس کے ساتھ قدیم قلعے میں 300 کے لگ بھگ آدمی تھے، ان سب نے اس کے ساتھ جانا تھا، لیکن ان میں سے بہت سے آدمیوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ المت کے راستے میں آنے والی آبادیوں میں جا کر لوگوں کو حسن بن سبا کے یہ معجزہ سناتے جائیں کہ تبریز میں صرف 70 آدمی تھے، جن پر سلجوقیوں کے 500 سے زائد سواروں نے حملہ کر دی۔ حسن بن سبا نے خدا سے مدد مانگی تو غیب سے سینکڑوں سوار آ گئے اور تمام کے تمام سلجوقی سواروں کو قتل کر دیا۔ پھر قدیم قلعے میں 300 آدمیوں پر 1000 سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا۔ حسن بن سبا نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس گھوڑ سوار لشکر کے سالار کی طرف دیکھا، پھر کہا واپس چلے جاؤ۔ لشکر نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ان 300 آدمیوں میں صرف 3 آدمی تھے جو حقیقت سے آگاہ تھے اور ایک عورت تھی جو حسن بن سبا کی رازدار تھی۔ ان 3 آدمیوں میں ایک اسماعیل تھا اور یہ عورت خدیجہ تھی۔ ان دونوں نے حج سے آئے ہوئے میاں بیوی بن کر سالار قزل ساروق اور اس کے لشکر کو آب زمزم پلایا اور ذہنی طور پر مفلوج کر دی تھا۔ صرف یہ 3 آدمی اور ایک عورت تھی جنہیں حسن بن سبا کے ان معجزوں کی حقیقت معلوم تھی، باقی سب نے ان معجزوں کو حقیقت تسلیم کر لیا تھا۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان معجزوں کی تشہیر کریں، وہ تو انہوں نے کہے بغیر بھی کرنی تھی۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کوئی عجوبہ دیکھتا ہے یا کوئی پراسرار واقعہ اس کے سامنے رونما ہوتا ہے تو وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچتا، اس کا تجزیہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ پر ہیجانی کیفیت طاری کر کے یہ واقعہ ہر کسی کو سنسنی خیز لہجے میں سناتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ اس کی بات کو کچھ لوگ سچ نہیں مانیں گے، سنانے والا زیب داستان کا سہارا لیتا اور مبالغہ آرائی کرتا ہے۔ حسن بن سبا کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتا تھا۔ اس نے اپنے 300 میں سے 200 سے زائد آدمیوں کو خود اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے خاص مصاحبوں کی زبان سے کہلوئی کہ وہ آبادیوں میں امام کے معجزے سناتے جائیں۔ یہ حکم امام کا نہیں، مصاحبوں نے ان 300 افراد سے کہا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ امام جسے خدا نے ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے اتارا ہے، اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں، لوگوں سے کہو کہ وہ امام کو خدا کا بھیجا ہوا امام مان لے۔ حسن بن سبا جب علموت سے تھوڑی دور رکا، اس وقت اس کے ساتھ 300 کے بجائے 3000 سے زائد لوگ تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ پہاڑیوں کے اندر قدیم قلعے سے المت تک کتنا فاصلہ تھا، البتہ یہ بات صاف ہے کہ حسن بن سبا کے آدمیوں نے اس علاقے کی آبادیوں میں خدا کے بھیجے ہوئے امام کے معجزے ایسے انداز سے سنائے کہ لوگ حسن بن سبا کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حسن بن سبا نے ایک جگہ رک کر ڈیرے ڈال دیے، اس کے لیے بڑے سائز کا شاہانہ خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ تشہیر اور پروپیگنڈے کا کام صرف حسن بن سبا نے ہی نہیں کیا تھا، احمد بن عطاش اس کام میں ہماتن مصروف رہتا تھا۔ اس نے مبلغوں کی جماعتیں بنا دی تھیں جس کے ارکان اسلام کے حوالے سے باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ بڑے مورخوں خصوصاً ابن خلدون، ابو القاسم، رفیق دلاوری، ابن اسیر نے تو یوں لکھا ہے کہ وہ باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ تفصیلات لکھنے والے وقائع نگاروں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ دراصل تشہیر تھی۔ حسن بن سبا کی اور لوگ جوق در جوق حسن بن سبا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے جا رہے تھے، لیکن حسن بن سبا کی جھلک انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حسن بن سبا کا خیمہ کپڑے کا ایک کمرہ تھا، چوکور اور خاصا کشادہ، چاروں طرف قناتیں تھیں اور ان پر مخروطی شامیانہ تھا۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ امام خیمے میں نہیں اور اس کے قریبی مصاحبوں کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔
امام کو خدا کبھی کبھی اپنے پاس بلا لیتا ہے، ایک مصاحب نے شوشہ چھوڑا، وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ جس جگہ حسن بن سبا کا خیمہ تھا، وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس سے ذرا پرے ہٹ کر ان کے اپنے آدمیوں کے خیمے تھے، لوگوں کو حسن بن سبا کے خیمے سے دور روک لیا جاتا تھا۔ حسن بن سبا یہاں پہنچا تو تیسری رات خلجان سے اس کا پیرو مرشد احمد بن عطاش اس کے پاس آ گیا تھا، ان کی ملاقات 2 سال بعد ہو رہی تھی۔ احمد بن عطاش نے حسن بن سبا کو مصر بھیجا تھا، اس کے بعد یہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے۔ حسن بن سبا نے اپنے استاد کو اپنی کارگزاری سنائی اور استاد نے جب حسن بن سبا کو بتایا کہ اس نے اپنے قلعہ خلجان میں کیسے کیسے خفیہ انتظام کیے ہیں، تو حسن بن سبا حیران رہ گیا۔ اب قلعہ المت پر قبضہ کرنا ہے، احمد بن عطاش نے کہا، جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ امیر مہدی علوی کے پاس 300 سواروں کا صرف ایک دستہ ہے، یہ اس کا محافظ دستہ ہے، اس کی فوج ہے ہی نہیں۔ پھر تو اس قلعے پر قبضہ کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ حسن بن سبا نے کہا، میرے پاس 300 سے کچھ زائد تجربے کار لڑنے والے آدمی ہیں، اور یہ جو میری زیارت کے لیے ہجوم آ گیا ہے، کئی سو اس میں لڑنے والے مل جائیں گے۔ نہیں حسن، احمد بن عطاش نے کہا، میں حیران ہوں کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو، کیا ہم نے پہلے جو قلعے لیے ہیں وہ لڑ کر لیے ہیں؟ خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا اور المت ہمارا ہوگا، سنو ہم کیا کریں گے۔ احمد بن عطاش اور حسن بن سبا کی باتیں سرگوشیوں میں بدل گئی، سرگوشیاں بھی ایسی جو خیمے کے کپڑے کی دیواریں بھی نہ سن سکیں۔ احمد بن عطاش سحری کے وقت خیمے سے نکلا اور خلجان کو چلا گیا۔ 3-4 راتیں گزر گئیں، اللہ کے امام اور اس کے معجزوں کے چرچے اتنی زیادہ اور ایسے انداز سے کیے جا رہے تھے کہ تجسس اور پسماندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ حسن بن سبا کی زیارت کے لیے چلے آ رہے تھے۔ داستان وہ سنا چکا ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے سنا تھا کہ خدا کا ایلچی آسمان سے اترنے والا ہے، تو لوگ اسی طرح اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ لوگوں کی فطرت میں کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا تھا، ان میں فطری کمزوریاں جو کہ موجود تھیں، اب وہ اس جگہ ہجوم کر کے آ گئے تھے۔ داستان وہ کہ رہا تھا کہ لوگوں نے حسن بن سبا کی زیارت کے لیے وہیں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ احمد بن عطاش حسن بن سبا سے مل کر اور کوئی نیا منصوبہ تیار کر کے چلا گیا۔ تاریخ میں ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ احمد بن عطاش گیا نہیں تھا، وہیں روپوش رہا تھا، اس منصوبے میں اسے پس منظر میں رکھنا تھا۔ ایک رات آدھی گزر گئی تھی، رات کے سناٹے کو 3-4 دھماکہ نما آوازوں نے تہواؤ بالا کر ڈالا۔ وہ دیکھو لوگوں، ادھر دیکھو، زمین سے بادل اٹھ رہے ہیں، لوگوں جاگو، بادلوں کے رنگ دیکھو، یہ ضرور امام کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر ایک ہڑبنگ تھی، ایک شور تھا، بھاگ دوڑ تھی، نفسا نفسی جیسی حالت تھی، لوگ دھکے دے رہے تھے، دھکے کھا رہے تھے اور اس طرف دوڑے جا رہے تھے جدھر زمین سے بادل اٹھ رہا تھا۔ وہ ہری سرسبز گھاس اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک ٹیکری تھی جو زیادہ اونچی نہیں تھی، 15 نہیں تو 17 ہاتھ اونچی ہوگی، اس کی لمبائی 2.5-3 فرلانگ تھی، اس کی ڈھلان پر اوپر بھی ایک دوسرے سے کچھ دور دور چھاتوں کی طرف پھیلے ہوئے اور لمبوترے بھی درخت تھے۔ اس ٹیکری کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی جو اگلی ٹیکری سے زیادہ بلند تھی، ان کے دامن آپس میں ملے ہوئے تھے۔ لوگوں نے زمین سے اٹھتا ہوا جو بادل دیکھا تھا، بلکہ دیکھ رہے تھے، وہ آگے والی کم بلند ٹیکری کے عقب سے اٹھ رہا تھا۔ یہ آگ کے دھوئیں کا بادل نہیں تھا، یہ بادل بادلوں کے ان ٹکڑوں جیسا تھا جو برسات کے بعد سرسبز پہاڑیوں سے نیچے آ جاتے اور وادیوں میں منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ رات تھی اور رات تاریک تھی، لیکن بادل کا یہ دودھ جیسا سفید اور بہت بڑا ٹکڑا روشن تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں سرخ سبز نیلی اور پیلی روشنیاں تیر رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے قوس واؤ قزا کے رنگ بکھر کر اٹھکیلیاں کرتے پھر رہے ہوں۔ بادل ٹیکری پر آ گیا اور آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگا اور اس میں ایک آدمی کا ہیولہ نظر آنے لگا، اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ لوگو، بڑی ہی بلند آواز میں کسی نے اعلان کیا، بسم اللہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو اور سجدے میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن بن سبا کو زمین پر اتار دیا ہے۔ جسے دشمن کے لشکر دیکھتے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اس کا ظہور ہو گیا ہے، کسی اور نے اعلان کیا۔ لوگ سجدے میں چلے گئے۔ حسن بن سبا کے 300 آدمیوں کے جہاں خیمے لگے ہوئے تھے، وہاں سے جلتی ہوئی 10-12 مشعلیں نکلیں جو ٹیکری پر چڑھ گئیں۔ ہوا ذرا تیز چل رہی تھی، اس لیے بادل کا یہ ٹکڑا ایک طرف ہٹ گیا اور فضا میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا اور اس جگہ ٹیکری پر حسن بن سبا رہ گیا، جو بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ سبز رنگ کے چمکدار چکے میں ملبوس تھا، سر پر پگڑی اور اس پر اتنا بڑا سبز رومال پڑا ہوا تھا
جس نے کندھے بھی ڈھانپ رکھے تھے۔ سجدے سے اٹھو لوگو، ایک اعلان ہوا اور ٹیکری کے قریب آ جاؤ۔ لوگ اٹھ دوڑے، انہیں تلواروں اور برچیوں سے مسلح کچھ آدمیوں نے ٹیکری کے قریب روک کر بیٹھ جانے کو کہا۔ 10-12 مشلوں کی روشنی میں لوگوں کو حسن بن صبا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں، حسن بن صبا نے بلند آواز سے کہا، اللہ سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کو جو میرے دائرے میں آ جائیں گے، دنیا میں ہی جنت دکھا دی جائے گی۔ میں تم سب کے گناہ بخشوا آیا ہوں۔ اے اللہ کی طرف سے آنے والے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم تجھے امام کہیں، نبی کہیں؟ میں تم میں سے ہوں۔ حسن بن صبا نے کہا، مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ یہ سوچ لو کہ میرے راستے پر چلو گے تو رنج و آلام سے، مشکلات اور مصائب سے، تنگدستی اور بیماری سے محفوظ رہو گے، شیطان سے اور جنات سے محفوظ رہو گے۔ ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ ایک آدمی بولا، امام بھی، نبی بھی، کوئی معجزہ دکھا۔ لوگوں کے ہجوم پر ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو۔ یہ تقدس اور عقیدت مندی کی انتہا تھی کہ لوگ جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہو کہ امام ناراض ہو جائے گا۔ ان کے کانوں میں جب کسی کی آواز پڑی کہ کوئی معجزہ دکھا تو سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں جو تم نے دیکھا ہے؟ حسن بن صبا نے کہا، اللہ نے مجھے جنت کے بادلوں کے ایک ٹکڑے پر سوار کر کے زمین پر اتارا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بادل قوس و قزح کے رنگوں سے سجا ہوا تھا؟ مجھے زمین پر اتار کر جنت کا بادل واپس چلا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بہت سی آوازیں اٹھیں۔ بے شک ہم نے دیکھا ہے، یا امام اور بھی آواز اٹھیں۔ حسن بن صبا کو مشل بردار ٹیکری سے اتار کر اس خیمے میں لے گئے جو کپڑے کی دیواروں اور کپڑے کی چھت کا خوش نما کمرہ تھا۔ اسی خیمے میں احمد بن عطاش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور شاید احمد بن عطاش ابھی وہیں تھا۔ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہجوم میں مختلف قبیلوں کے سردار اور دیگر سرکردہ افراد بھی تھے۔ اگلی صبح ان لوگوں نے حسن بن صبا کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔